بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. آج کا ہمارا اسپیشل ٹاپک جس پہ یہ ویڈیو بنانے کے لیے ہم لوگوں نے پلان کیا، ہماری ٹیم نے کچھ ورکنگ کی، کیونکہ آج کل پاکستان میں کرتارپور راہداری موسٹلی چینل جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ کرتارپور راہداری اصل میں ہے کیا، کہاں پہ بنی ہے، کس طرح بنی ہے، کتنے عرصے میں بنی ہے، کس نے بنائی ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا، انٹرنیشنلی پاکستان کا کیا میسیج جا رہا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. اور اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس بھی کر دیا کریں. ناظرین، 28 نومبر کو پچھلے سال 2018 کی بات ہے کہ جب پی ایم عمران خان صاحب نے فائنل ڈیسیجن لیا کہ کرتارپور راہداری پہ ہم لوگ کام کریں گے. جو کرتارپور راہداری ہے، اصل میں یہ راستہ آتا ہے گرو نانک کا جو مزار ہے. تقریباً 550 سال پہلے ایک بہت عظیم شخصیت گرو نانک کے نام سے، جو سکھوں کا ایک انتہائی مبارک، انتہائی قدر والا، انتہائی عزت والا عظیم لیڈر ہوا کرتا تھا. جس طرح ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عظیم ہستی ہے، اسی طریقے سے گرو نانک سکھ برادری کے لیے ایسی ہی حیثیت رکھتی ہے. جو گرو نانک کا مزار ہے وہ سکھوں کے لیے ایسا ہے جس طرح ہمارے لیے مکہ معظمہ سعودی عربیہ میں ہم مسلمان حج کے لیے ادھر جاتے ہیں، عمرے کے لیے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے جو ہے نا آب زمزم اور اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے انتہائی تبرک والی ہوتی ہے. تو سیم یہی چیز سکھوں کے مذہب میں گرو نانک کے مزار پہ ہے. یہ انڈیا کے بارڈر کے قریب ہے. انڈیا کے بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ ویسے عام طور پہ تو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، پاکستان میں بھی سکھ برادری بہت ہی زیادہ ہے، لیکن انڈیا میں، اسپیشلی انڈیا میں جو پنجاب ہے ادھر سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو اس غرض سے لاسٹ ایئر 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور پی ایم عمران خان نے جس ٹائم پہ حلف لینا تھا، تو اس حلف برداری میں عمران خان صاحب نے اپنے کچھ عزیز جو قریب اس کے فرینڈز تھے، کچھ ریلیٹیو تھے، ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تھا، جس میں ایک سدھو صاحب تھے، سابق انڈین کرکٹر، سکھ کمیونٹی سے چونکہ اس کا تعلق ہے، اس کو بھی انوائٹ کیا تھا، کیونکہ کرکٹ سے ہٹ کر سدھو صاحب اور عمران خان صاحب کافی کلوز فرینڈز بھی ہیں. اس کو انوائٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ناظرین ضرور یاد ہوگا کہ جس ٹائم پہ پی ایم عمران خان کا حلف برداری کا پروگرام تھا تو آرمی چیف بھی اس میں آئے ہوئے تھے. تو سدھو صاحب اور آرمی چیف کے بیچ میں بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، جس ٹائم پہ مہمان وغیرہ ایک دوسرے سے انٹریکشن چل رہی تھی. تو وہ جب بھی ڈالنا دونوں کا، اور جو آرمی چیف ہے اس کا سدھو صاحب کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے گفتگو کرنا، اس پہ انڈیا میں کافی باتیں بھی ہوئی تھی. سدھو صاحب کو اس ٹائم پہ انڈیا میں کافی مسائل بھی جو ہے فیس کرنے پڑے تھے، لیکن اس ٹائم پہ آرمی چیف نے بھی اشارتاً بات کی تھی جو نانکانہ صاحب ہے اس کے بارے میں. تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جو کیریڈور ہے اس کی، جو نانکانہ صاحب کے مزار پہ جو گرو نانک صاحب کے مزار پہ جو ٹوٹل ٹائم لگا ہے. ویسے یہ پروجیکٹ جو صرف تقریباً 9 سے 10 مہینے میں کمپلیٹ ہوا ہے. نارملی اس طرح کا پروجیکٹ اس کے لیے کم از کم 3 سے 4 سال درکار ہوتے ہیں، لیکن پاکستان آرمی کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو FWO کہتے ہیں، جو انتہائی مہارت سے اور جفاکشی سے ان لوگوں نے محنت کی اور صرف 9 سے 10 مہینے میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. ایک بریگیڈیئر صاحب ہے بقول اس کے FWO میں، جس کے سپرویژن میں جو ہے نا یہ گرو نانک کا جو کمپلیٹ ایریا ہے، جس میں لنگر خانے اور باقی چیزیں بھی ہیں، اس کے کنسٹرکشن کو مین جو ہے نا مینیج کیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے. تو بقول اس کے کہ 24 گھنٹے
24 گھنٹے پورا ہفتہ پورا مہینہ جو ہے نا مختلف شفٹوں میں جو ہے نا ادھر کام ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی آپ لوگ ادھر وزٹ کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہر سائٹ پہ جو ہے نا جو وائٹ ماربل ہے وہ لگے ہوئے ہیں، مہمان خانے بنے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے کہ عام بندہ جب اس کو ایک نظر دے گے تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ 9 مہینے یا 10 مہینے میں اتنا بڑا جو ایریا ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایف ڈبلیو کا ایک بہت بڑا کمال تھا کہ ان لوگوں نے اس کو اتنے کم مدت میں تیار کر لیا۔ اس جو گرو نانک صاحب ہے اس کے مزار پہ 3 کنویں ہیں، 3 کنویں ہیں۔ یہ اس ٹائم سے جس ٹائم پہ جو ہے نا یہ مزار بنا تھا، یہ جگہ بنی تھی، اس ٹائم سے وہ 3 کنویں ابھی تک قائم ہے اور اس کو مزید نکارا ہے ایف ڈبلیو والے نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ ہم مسلمان جس طرح سعودیہ جاتے ہیں اور ادھر جو ہے نا انتہائی تبرک ہم فیل ہوتا ہے اور ہمارے لیے انتہائی مبارک ہے آب زمزم، تو یہ پانی بھی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے انتہائی مبارک پانی ہے۔ سکھ مذہب میں ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اور وہ لوگ ڈبکی لگاتے ہیں پانی میں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ لوگ زیارت پہ آئیں گے، تو اس کے لیے جو ہے نا ان 3 کنوؤں سے پھر پانی ایک نہر ہے اس نہر پہ جو ہے نا لے کر گئے ہوئے ہیں۔ جو ایف ڈبلیو کا ایک بہت بڑا کمال اس میں کہ اس میں 1 کلومیٹر جو پل ہے اور انتہائی وی آئی پی پل، انتہائی سٹرونگ سٹرکچر کے ساتھ، وہ بھی جو ہے نا ان 9 مہینوں کے بیچ میں ہی بنایا گیا ہے۔ وہ 1 کلومیٹر کا جو پل ہے اس کو بنانا، حالانکہ پل نارملی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت کافی ٹائم اس کو درکار ہوتا ہے بنانے کے لیے۔ راوی کے دریا کے اوپر ایک پل بنایا ہے 1 کلومیٹر کا، وہ بھی جو ہے نا اس انتہائی کم ٹائم میں جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ جو گردوارہ بنا ہے یہ گردوارہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہوگا، سب سے بڑا گردوارہ ہے، بلکہ اتنا بڑا گردوارہ پوری دنیا میں آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ پہلے جو ہے نا ٹوٹل 4 ایکڑ پہ محیط تھا، لیکن ابھی اس کے سراؤنڈنگ میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے زمین خریدی ہے اسپیشلی سکھ کمیونٹی کے فائدے کے لیے، ان کی بلائی کے لیے، ان کے عبادت کے لیے، ٹوٹل 800 ایکڑ زمین خریدی ہے، جس میں تقریباً 104 ایکڑ زمین تو آلریڈی ایف ڈبلیو والے نے مختص کر دی تھی زراعت کے لیے، اور اس پہ جو ہے نا زراعت شروع کی ہے۔ اس پہ آپ جب بھی آپ لوگ وزٹ کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیونکہ گرو نانک صاحب کو زراعت سے بہت دلی لگاؤ تھا، تو ادھر آپ لوگوں کو مختلف سبزیاں ملے گی، مختلف پل ہے وہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ یہ ساری چیزیں آلریڈی کاشت ہو چکی ہے اور بہت بڑا ایریا ان لوگوں نے مختص کیا ہے جس پہ آلریڈی کنسٹرکشن ہو چکی ہے لنگر خانہ، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ صرف انڈیا سے 5000 لوگ وزٹ کریں گے، 5000 لوگ انڈیا سے وزٹ کریں گے۔ جو پاکستان میں سکھ برادری ہے وہ بھی ادھر ٹائم بائی ٹائم جاتے رہیں گے، اور انٹرنیشنل جو اور وزٹرز ہوں گے سکھ برادری کے مختلف ممالک سے وہ بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ تو یہ ایک سائڈ پہ تو جو ہے نا جو ہمارے پاکستان حکومت نے یہ ایکشن لیا ہے، پاکستان حکومت یہ ثابت کر چکی ہے کہ پاکستان میں مائنورٹی جو موجود ہے یا جو لوگ نان مسلم آؤٹ آف کنٹری بھی ہے، ان کے مذہبی جگہوں کا ہمیں انتہائی زیادہ احساس ہے کہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو، اور ان کے لیے مذہبی جو رسومات ہے، جو عبادات ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے نا اکانومی سائڈ پہ اگر سوچا جائے دیکھا جائے تو ہر دن اگر 5000 بندے انڈیا سے پاکستان آتے ہیں، سکھ برادری آتی ہے اور باقی دنیا سے بھی آتے ہیں، تو وہ لوگ ادھر آئیں گے، ادھر سٹے بھی کریں گے، ادھر کھائیں گے پیئیں گے، مختلف خریداری بھی کریں گے، اس سے پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ پہنچے گا۔ یہ پاکستان حکومت کا، عمران خان کی حکومت کا بہت بڑا سٹیپ ہے، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس طرح کے سٹیپس کو، جس میں وزٹرز جو انٹرنیشنل وزٹرز ہے وہ پاکستان اوپنلی آ سکے، کیونکہ یہ جو انڈیا سے ہمارے وزٹر آئیں گے سکھ برادری، ان کو ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بارڈر پہ ہی پاکستانی FIA بیٹھی ہوگی، فنگر جو تم ہے وہ لگائیں گے، ان کے پکچرز لیے جائیں گے، ایک کارڈ ان کو ایشو ہوگا، وہ لوگ ادھر آئیں گے، اور واپسی پہ بھی پھر ایک انتہائی سائنٹیفک وے جو ہے نا اپنایا گیا ہے کہ
پاکستانی جو سکھ برادری ہے وہ انڈیا کی طرف نہیں جا سکیں گے، کیونکہ پاکستانی سکھ برادری بھی اس ایریا میں انٹر ہونے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ ایک کارڈ ملے گا، جو ان کے تمب ہے وہ لے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا جب واپسی ادھر سے ہوگی تو جو پاکستانی سکھ ہوں گے، کیونکہ جیسے ہی ایک جگہ ہے جدھر سے گزرنے سے پہلے صرف ایک تمب لگانے سے پتہ چلے گا کہ یہ پاکستانی سکھ ہے یا انڈین سکھ ہے، تو پاکستانی سکھ ادھر نہیں جا سکے گا، اور جو انڈین سکھ ہے وہ اس مخصوص ایریا سے ہٹ کر پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکے گا۔ باقی جو اندر عبادات کرنی ہے، جو ان کے عبادت کی جگہ ہے، وزٹ ہے، وہ اوپنلی وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا FWO نے ایک بہت بڑا کمال کیا ہے، بہت اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے، اور FWO کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ادھر جو ہے نا ایک میوزیم بھی بنایا ہے۔ اس میوزیم کا جو کنسٹرکشن ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس میں مختلف چیزیں ابھی رکھیں گے، بکس وغیرہ بھی رکھیں گے، لائبریری بھی بنے گی کہ جو گرو نانک کے مختلف چیزیں پاکستان میں مختلف میوزیمز میں یا مختلف ایسی جگہوں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے توسط سے جو ہے نا ادھر رکھوائیں گے، تاکہ جب پوری دنیا سے سکھ برادری ادھر آئے گی تو وہ گرو نانک کے ان چیزوں کو دیکھ سکے۔ تو ہمیں ونس اگین اپریشیٹ کرنا ہے حکومت پاکستان کو، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مزید ایسے کام کریں گے کہ جس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام بہت زیادہ اوپر کی طرف جائے گا۔ ناظرین، شکریہ۔